ایک بہت بڑے فیلسوف ہیں یورپ کے، مغربی فیلسوف اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اور عنقریب اسی زمانے، ہمارے معاصر زمانے کے فیلسوف ہیں. ان کا نام ہے ہنری کاربن، فرانسیسی ہیں، سوربن یونیورسٹی کے فلسفہ ڈپارٹمنٹ کے ڈین رہ چکے ہیں وہ، اور بہت بڑا نام ہے، بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے ہنری کاربن. ان کی کتابیں ہیں بعض. یہ کیونکہ عموماً جو مشرق شناس ہیں یا اسلام شناس، مغربی جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، عربی ممالک میں جاتے ہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے اور عربی ہی سیکھتے ہیں. بہت کم ایسے مشرق شناس یا اسلام شناس ہیں جنہوں نے تشیع کو بھی پڑھا ہو. تشیع کے علاوہ جو فرق ہیں اسلام کے اندر، ان کا مطالعہ کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. جس طرح بڑے بڑے نام ہیں، ممکن ہے آپ بھی آشنا ہوں، اساتید یا حتمن تشریف فرما ہے ہماری مجلس میں، جانتے ہوں گے ان ناموں سے، بعض شاید ملاقات بھی ہوئی ہوگی ان کی. جس طرح سے ایک بڑا نام فلسفہ کی دنیا کے اندر اور علم کی دنیا کے اندر اور شرق شناسی میں آن میری شمیل ہیں. یہ خاتون جو عنقریب فوت ہوئی، ایک بڑا نام جرمن خاتون تھی جنہوں نے اقبالیات پہ اور اسلام پہ اور عرفان پہ اور بہت سارے موضوعات پر بہت تدبر و غور کیا ہے، اور تھی بھی ایک واقعاً باشخصیت خاتون تھی، یہ صاحب فضل و علم. اب ممکن ہے جھنڈا نہ لہرایا ہو انہوں نے، لیکن تھی، تفکر سارا دینی تھا. قرآن پڑھتی تھی، روتی تھی ساتھ ساتھ. قرآن کا جب مطالعہ کرتی تھی ساتھ میں آنسو نکلتے تھے ان کے. اس طرح کے بڑے ناموں میں سے ایک ہنری کاربن ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جب فوت ہوئے، اعلان نہیں کیا اسلام کا، لیکن جب فوت ہوئے تو قوم میں بزرگ علماء نے مجلس رکھی ان کے لیے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ. علامہ طباطبائی کبیر صاحب المیزان، جنہوں نے تاریخ اسلام میں سب سے عمدہ و سب سے بہترین تفسیر قرآن آج تک لکھی ہے، جس کو سنی و شیعہ سب تسلیم کرتے ہیں. بہت سارے علماء اہل سنت ہیں، جب انہوں نے ارادہ کیا تفسیر لکھنے کا اور انہیں المیزان کا علم ہوا، المیزان پڑھ کر تفسیر لکھنے کا ارادہ بدل دیا کہ جب المیزان جیسی تفسیر موجود ہے، اس سے اوپر تفسیر لکھی ہی نہیں جا سکتی. یہ ہدیے ہیں خدا نے تشیع کو دیے ہیں جن کی ہمیں خبر نہیں. کیونکہ ہم ویسے تو کھیتوں سے لینی، پرانے زمانے میں ہمارے آبا و اجداد کھیتوں سے چیزیں خریدا کرتے تھے. ہماری جب بھر یہی ریڑیوں سے خریدتے ہیں. وہ باغوں سے جا کے فروٹ لیا کرتے تھے، ہم ریڑیوں پہ فروٹ خریدتے ہیں. ظاہر ہے باغ میں جو فروٹ ہوتا ہے اس کی اور ہی کیفیت ہوتی ہے، ریڑی پہ جو ہوتا ہے اس کی اور ہی کیفیت ہوتی ہے. ہم نے ہر چیز ریڑیوں سے لینا شروع کیا ہے، ہر چیز ریڑیوں سے لے رہے ہیں، حتیٰ دین بھی ریڑیوں سے خریدنا شروع کر دیا. اور ریڑیوں پہ عموماً کہا جاتا ہے نہ خریدا کرو، اتنی صاف ستھری چیزیں نہیں ہوتی، 2 نمبر چیزیں ہوتی ہیں ریڑیوں پر، نہ خریدا. اگر کوئی چیز چاہیے باغوں میں جا کر خریدو، گلزاروں اور گلستانوں میں جا کر خریدو. اور ظاہر ہے کہ باغ ہوتے ہوئے پھر ریڑی میں جانا، بعض باغ میں جا کر بھی ریڑی سے خریدتے ہیں، باغ میں کھڑے ہو کر بھی ریڑی سے خریدتے ہیں. جب آپ کے پاس علامہ طباطبائی جیسی شخصیات موجود ہیں تو کسی قرآن ناشناس سے قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں. یہ بزرگوار شاگرد ہیں علامہ طباطبائی کے. انہوں نے تشیع، پہلا مشرق شناس ہے جس نے تشیع پڑھ کے اسلام سمجھا. عرب دنیا سے زیادہ ایران میں آئے. ایران مرکز تشیع ہے، تشیع کا مرکز ہے. ساری دنیا اپنے مرکز پہ فخر کرتی ہے، ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے، خصوصاً آج کی دنیا میں خصوصاً کہ تشیع بہت ترقی کی ہے. تشیع نے الحمدللہ گزشتہ 30 سالوں میں تشیع کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے. صرف ہم تھوڑے سے مشکلات کا شکار ہیں. یعنی تشیع کا ایک ریجن مشکلات کا شکار ہے، اس کی ترقی کا گراف اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر تشیع نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج مستکبر و شیطانی طاقتیں اگر کسی ترقی سے ڈرتی ہیں تو وہ صرف تشیع کی ترقی سے ڈرتی ہیں. ہلال تشیع کا جو
انہوں نے توہم پیدا کیا دوسری اسلامی دنیا کو ڈرانے کے لیے. تشیع نے جو ترقی کی ہے اس ترقی کا ایک حصہ یہ ہے کہ تشیع نے اسلامی مذاہب کے ساتھ ستیز کو ختم کیا ہے. پہلے بھی نہیں تھی. تشیع نے کبھی بھی کسی فرقے کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا. اگر ہوا ہے تو تشیع پر ہی ظلم ہوا ہے. تشیع نے کبھی پہل نہیں کی. لیکن آج تشیع پرچم بردار و علم بردار ہے اسلام کا, اور فخر و عزت ہے پوری دنیا اسلام کی. آج حزب اللہ اہل سنت کی دفاع کے لیے اپنے آپ کو جنگ میں جھونک دیتے ہیں. غزہ اور فلسطین جہاں پر اہل سنت مسلمان رہتے ہیں, غزہ کی حفاظت کے لیے شیعہ اپنا گھر ویران کروا لیتا ہے. یہ تشیع کی ترقی ہے. تشیع عروج کر چکا ہے. تشیع کو آ کر اس شخص نے پڑھا, سمجھا. ہنری کاربن نے اور علامہ طباطبائی کے پاس آ کر پڑھا کرتے تھے. توجہ فرمائیں, علم کی تمنا ایسے ہوتی ہے. کبھی لوگ سمندر میں رہ کر بھی پیاسے ہوتے ہیں اور کبھی صحراؤں والے بھی پیاس بجھا لیتے ہیں دور بیٹھ کر. ہر ہفتے یہ آدمی جہاز کی ٹکٹ ریٹرن لے کر آتا تھا ایک دن کے لیے تہران علامہ طباطبائی سے درس پڑھنے کے لیے. فرانس سے تہران ہر روز, ہر ہفتے. ہم لاہور میں اپنے پڑوس میں عالم دین بیٹھا ہو, کبھی اس سے شرعی مسئلہ بھی نہیں پوچھا. اس شخصیت نے تشیع کو متعارف کروایا جا کر مغربی دنیا کے سامنے. خود ان کا اپنا کہنا ہے کہ جب میں نے تشیع کا تعارف کروایا کہ اسلام کا ایک چہرہ تشیع بھی ہے, علمی تشیع, شعاری تشیع نہ, نعرے والا تشیع نہ, عملی تشیع و علمی تشیع جب جا کر متعارف کروایا تو مغربی فیلسوف وجد میں آ گئے. جب انہوں نے تشیع کے اصول و ارکان سمجھے, وہ خصوصاً ہنری کاربن کے بقول کہ جب میں نے ان کے سامنے فلسفہ مہدویت پیش کیا, جب فلسفہ مہدویت ان کے سامنے پیش کیا, اس وقت انہیں اندازہ ہوا کہ وہ دنیا فکر و علم کے بھی طفل کہلاتے ہیں اس فلسفہ کے سامنے. کتابیں موجود ہیں اس بزرگوار کی, آپ پڑھیے گا, دلچسپ کتابیں ہیں ہنری کاربن کی. اس قدر زیبا ہے تشیع, اور اس کی زیبائی اسی کے اندر ہے کہ ہر مسئلے میں معیار رکھتا ہے. اپنا شعار بھی رکھتا ہے لیکن معیار بھی رکھتا ہے. حتیٰ امامت کے لیے معیار رکھتا ہے, نماز جماعت کے لیے معیار رکھتا ہے, ایمان کے لیے معیار رکھتا ہے. معیاری شیعہ بنے, شعاری شیعہ نہ بنے, معیاری شیعہ بنے. وہ معیار جو ائمہ نے قائم کیے ہیں, ائمہ اطہار نے جو معیارات قائم کیے ہیں, ان معیاروں کو سمجھے. لہذا ہر چیز کا معیار ہے. امامت جماعت کا بھی معیار ہے, ممبر پہ بیٹھنے کا بھی معیار ہے. اب چونکہ خالی ہے, کوئی نہیں تھا تو میں آ بیٹھا, ورنہ اگر معیار پہ تولا جاتا تو مجھ جیسے کو حق بھی نہ بنے شاید ممبر پہ بیٹھنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممبر رسول ہے, یہ ممبر امام محمد باقر ہے, یہ ممبر امام جعفر صادق ہے. ہر چیز کا معیار ہے, اسی معیار کے اوپر تشیع قائم ہے.